اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہی بہت عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں قبیلہ بنو نضیر کے ان یہودیوں کا بیان ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ ڈالا اور انہیں نقصان پہنچانے کی سازشیں کیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا جو 21 روز جاری رہا۔ آخرکار انہیں اپنے قلعوں سے نکلنا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ شام اور خیبر کی طرف چلے گئے اور جاتے ہوئے اپنے گھروں کو گرا گئے تاکہ مسلمان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی اللہ ہے جس نے ان کفار اہل کتاب یعنی بنو نضیر کے یہودیوں کو پہلے حشر یعنی جلا وطن کرنے کے لیے ان کے گھروں سے نکالا۔ اے مسلمانوں، تمہیں ان کے نکلنے کا گمان نہ تھا، اور وہ اس گھمنڈ میں تھے کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے گرا رہے تھے اور انہیں ویران کر رہے تھے۔ تو اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ضرور دنیا ہی میں انہیں قتل و قید کا عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ اے مسلمانوں، ان یہودیوں کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، تو یہ سب اللہ کی اجازت سے ہوا، اور اس لیے کہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو غنیمت دلائی تو اے مسلمانوں، تم نے نہ اس پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، یعنی تمہیں ان یہودیوں سے جنگ نہیں کرنی پڑی۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں والوں سے جو غنیمت دلائی وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں میں ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول تم کو جو کچھ عطا فرمائیں اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ یہ مال غنیمت ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور وہ انصار صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر مدینہ اور ایمان کو اپنا گھر بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور جو مال مہاجرین کو دیا گیا وہ انصار اپنے سینوں میں اس کی کوئی طلب نہیں پاتے، اور انہیں اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود شدید محتاجی ہو، اور جو لوگ اپنے نفس کے لالچ سے بچائے گئے تو وہی کامیاب ہیں۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ اپنے رب سے اس طرح عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ اور دشمنی نہ رکھ، اے ہمارے رب، بے شک تو ہی نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔